بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1956 کا آئین۔ پاکستان میں شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہمیں نظر آتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ بنی 1947 میں اور پہلا جو آئین ہمیں ملا 1956 میں۔ تو اس ٹائم پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی۔ یہ جو ان کی وزارت عظمیٰ میں ایک ان کے لیے مثبت چیز سمجھی جاتی جس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ اب ہم ون بائی ون اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یا اس کی خصوصیات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس آئین کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر بنایا گیا تھا، اور اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ملک میں کوئی بھی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جا سکے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ تو یہ ایک بڑی مثبت چیز تھی، کیونکہ بالکل ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے بننے میں جو نظریہ پاکستان ہے اس میں اسلام کا احساس جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، اس میں یہ ہے کہ دوسرا یہ تھا کہ یہ تحریری تھا۔ تو 1956 کا آئین جو ہے یہ ریٹن فارم میں تھا۔ یہ دستور جو ہے اس کی 234 دفعات تھی اور 5 گوشوارے پر یہ مشتمل تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن، وفاقی آئین۔ اس آئین کی روح سے ملک میں وفاقی طرز کی حکومت کا قیام عمل میں آیا، کیونکہ اس کی روح سے ملک کا وفاق 2 صوبوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ ان صوبوں کی الگ الگ صوبائی ریاستیں قائم کی گئیں جن کے سربراہ گورنر کہلاتے تھے، اور یعنی چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وحدت مغربی پاکستان بن چکا تھا۔ وحدت مغربی پاکستان سے مراد مغربی پاکستان کے جو صوبے ہیں ان ساروں کو ملا کے متحدہ صوبہ بنا دیا جائے، یعنی جس کو آپ 1 یونٹ کہیں گے۔ تو 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے 2 صوبے تھے۔ وفاق کے دونوں صوبے انڈر تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پارلیمانی طرز حکومت۔ 1956 کے آئین کے تحت اس میں یہ طے ہوا کہ ملک میں پارلیمانی طرز حکومت ہوگی، جس میں حکومت کا سربراہ جو ہے پرائم منسٹر ہوگا، اور وہ جو اپنی کابینہ ہے اس کو جواب دہ ہوگا، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسمبلی میں لا میکنگ کے بعد وہ آگے جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد ہے مقننہ جو تھی لیجسلیٹر، وہ جو تھی یا قوانی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی ایوان تھا۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جو وفاقی طرز حکومت ہیں وہاں پہ 2 ایوان ہوتے ہیں، جس طرح ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا، اور امریکہ میں ایوان نمائندگان اور سینٹ ہے۔ لیکن 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا جو مقننہ تھی وہ یونی کیمرل تھی، بائی کیمرل نہیں تھی۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اردو اور بنگالی کو جو قومی زبانیں قرار دیا گیا، چونکہ 1947 کے آن ورڈز یہ ایشو بڑا ہائی لائٹ ہو گیا، تو اس حوالے سے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانوں کا درجہ قرار دیا گیا، اور انگلش جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی، لیکن اس کے لیے بھی ٹائم رکھا گیا کہ 10 سے 20 سال میں جو ہے یہ لینگویجز ان کو آفیشیل بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے واحد شہریت۔ واحد شہریت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے ان وفاق کے جو صوبے ان میں رہنے والے یا جتنے بھی پاکستان ان کے لیے ایک ہی شہریت ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں خاص طور پہ دوہری شہریت کا کنسیپٹ ہے، جہاں پہ ایک تو امریکہ کی ریاست کی امریکہ کی وفاقی گورنمنٹ کی شہریت ملتی ہے، اور ساتھ چونکہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، جس ریاست میں وہ باشندہ رہ رہا ہے اس کی بھی اس کو شہریت ملتی ہے۔ تو 1956 کے تحت پاکستان میں یہ چیز کلیئر ہے کہ واحد شہریت ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے عدلیہ کی آزادی۔
تو عدلیہ کی آزادی کا خاص خیال رکھا جائے گا. عدلیہ انتظامیہ کے کسی خوف اور دباؤ سے بے نیاز ہو کے اپنے فرائض سر انجام دے سکتی تھیں. اور ملک کی اعلیٰ عدالتیں مثلا سپریم کورٹ